بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، خطبات امیر المومنین، مترجم حجت الاسلام علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ۔ خطبہ نمبر 2۔ جس وقت مولائے کائنات صفین سے کوفے کی طرف پلٹے، اس وقت آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا: اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اس کی نعمتوں کی تکمیل چاہنے، اس کی عزت و جلال کے آگے سر جھکانے اور اس کی معصیت سے حفاظت حاصل کرنے کے لیے، اور اس سے مدد مانگتا ہوں اس کی کفایت و دستگیری کا محتاج ہونے کی وجہ سے۔ جسے وہ ہدایت کرے وہ گمراہ نہیں ہوتا، جسے وہ دشمن رکھے اسے کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا، جس کا وہ کفیل ہو وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ حمد و ثنا اور اللہ سے طلب امداد وہ شے ہے جس کا ہر وزن میں آنے والی چیز سے پلہ بھاری ہے اور ہر گنج گرامایا سے بہتر و برتر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو یکتا و لا شریک ہے۔ ایسی گواہی جس کا خلوص پرکھا جا چکا ہے اور جس کا نچوڑ بغیر کسی شائبے کے دل کا عقیدہ بن چکا ہے۔ زندگی بھر ہم اسی سے وابستہ رہیں گے اور اسی کو پیش آنے والے خطرات کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھیں گے۔ یہی گواہی اللہ کی مضبوط بنیاد اور حسن عمل کا پہلا قدم اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ اور شیطان کی دوری کا سبب ہے۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد اور رسول ہے، جنہیں شہرت یافتہ دین، منقول شدہ نشان، لکھی ہوئی کتاب یعنی لوح محفوظ، ضو فشاں نور، چمکتی ہوئی روشنی اور فیصلہ کن امر کے ساتھ بھیجا، تاکہ شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جائے اور دلائل کے زور سے حجت تمام کی جائے، آیتوں کے ذریعے ڈرایا جائے اور عقوبتوں سے خوف زدہ کیا جائے۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جہاں دین کے بندھن شکستہ، یقین کے ستون متزلزل، اصول مختلف اور حالات پراگندہ تھے۔ نکلنے کی راہ تنگ و تاریک تھی، ہدایت گمنام اور ضلالت ہمہ گیر تھی۔ کھلے ہوئے خزانوں سے اللہ کی مخالفت ہوتی رہی اور شیطان کی مدد دی جا رہی تھی، اور بے سہارا ایمان تھا۔ چنانچہ اس کے ستون گر گئے، اس کے نشان تک پہچاننے میں نہ آتے تھے، اس کے راستے مٹ گئے اور شاہراہیں اجڑ گئیں۔ وہ شیطان کے پیچھے لگ کر اس کی راہوں پر چلنے لگے اور اس کے گھاٹ پر اتر پڑے۔ انہی کی وجہ سے اس کے پھریرے ہر طرف لہرانے لگے تھے، ایسے فتنوں میں جو انہیں اپنے سموں سے رونتے اور اپنے کھروں سے کچلتے تھے اور اپنے پنجوں کے بل مضبوطی سے کھڑے ہوئے تھے۔ تو وہ لوگ ان میں حیران و سرگرداں، جاہل و فریب خوردہ تھے۔ ایک ایسے گھر میں جو خود اچھا یعنی مکہ، مگر اس کے بسنے والے برے تھے یعنی کفار قریش، جہاں نیند کے بجائے بیداری اور سرمے کی جگہ آنسو تھے۔ اس زمین پر عالم کے منہ میں لگام تھی، اس زمین پر عالم کے منہ میں لگام تھی
اور جاہل معزز و سرفراز تھا۔ اسی خطبے کا ایک حصہ جو اہل بیت نبی سے متعلق ہے، وہ سر خدا کے امین اور اس کے دین کے پناہ گاہ ہیں، علم الہی کے مخزن اور حکمتوں کے مرجع ہے، کتب آسمانی کی گھٹائیں، کتب آسمانی کی گھاٹیاں اور دین کے پہاڑ ہیں۔ انہی کے ذریعے اللہ نے اس کے پشت کا خم سیدھا کیا اور اس کے پہلوؤں سے ضعف کی کپ کپی دور کی۔ پھر اس کے بعد اسی خطبے کا ایک حصہ جو دوسرے سے متعلق ہے، انہوں نے فسق و فجور کی کاش کی، غفلت و فریب کی پانی سے اسے سینچا اور اسے ہلاکت کی جنس حاصل کی۔ اس امت میں کسی کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں پر ان کے احسانات ہمیشہ جاری رہے ہوں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہیں۔ آگے بڑھ جانے والے کو ان کی طرف پلٹ کر آنا ہے اور پیچھے رہ جانے والے کو ان سے آ کر ملنا ہے۔ حق ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے ہے اور انہی کے بارے میں پیغمبر کی وصیت اور انہی کے لیے نبی کی وراثت ہے۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ حق اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا اور اپنی صحیح جگہ منتقل ہو گیا۔